لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وعزيز رئيس الشيطان علماء کرام حاضر نظام وقت نہیں ہے زیادہ کہ دو باتوں پر اپنی تقریر محدود کرتا ہوں 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین سے عوام کی قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم گورے ہو تو فلاح پاؤ گے کلمہ پڑھ کر، کالے ہو تو فلاح پاؤ گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو بھی ہو، جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو فلاح پا جاتا ہے۔ اسلام زندہ دین ہے۔ اسلام کے نبی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ اس کے اوپر جب حالات آتے ہیں، جب حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو زندگی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اسی قوم سے کوئی اٹھتا ہے اور پھر وہ حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ مردہ قوم کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ مردہ قوم کے اندر جب تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندہ قوم کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اندر ایسی قیادت ان کے اندر ہوتی ہے، پھر سے ان کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر سے 1400 سال کے بعد میں جب حالات خراب ہو گئے، تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ تفرقہ بازی میں قوم بڑھ چکی، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، بلکہ مرد آہن کو کھڑا کیا، جس نے بھی یہ آواز دی کہ لا سنیہ لا شیعہ اسلامیہ اسلامیہ۔ یہاں پر دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ کم سے کم دو فرقوں میں ان کو بانٹ دو، ایک طرف شیعہ ہو دوسری طرف سنی ہو، اسی سے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اسی پر ایسی ضرورت کاری آپ نے لگائی، آپ نے کہا کہ کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں، ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، وہ اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام کو ہم سارے جہاں میں پہنچائیں گے، اس لیے ہم کو متحد ہونا ہے۔ متحد ہونے کے لیے ایک ٹارگیٹ چاہیے، ایک نصب العین چاہیے۔ متحد ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ متحد واقعی اگر ہونا ہے، چاہے مختلف آپس میں لڑتے رہیں، لیکن سامنے کوئی دشمن نظر آ جائے تو سب متحد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے ٹارگیٹ دیا ہے، جس کو ہم بھول چکے تھے۔ وہ ٹارگیٹ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سارے اسلام کو سارے ادیان میں ہم کو غالب کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ اگر ہم ٹارگیٹ پر نظر رکھیں تو ہمارے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو نشانہ پہ نظر رکھنا چاہیے۔ نشانہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد تعارف اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کا تعارف ہو رہا ہے۔ کیا تعارف ہے؟ کوئی اور تعارف نہیں ہے یہ بہت بولے اس لیے ہیں یا رب کے رہنے والے اس لیے ہیں، یہ تعارف نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ تعارف یہ دیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم جب تک اشداء علی الکفار نہیں ہوں گے، رحماء بینہم نہیں ہو سکتے۔ کافروں کے لیے جب تک ہم سخت نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ میں آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ متحد ہونے کے لیے تمام چیزوں کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اپنا مد نظر رکھو سامنے۔ مد نظر یہ ہے کہ اسلام کو دنیا پر غالب کریں۔ آج ایک سرونی طاقت یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، ان کے دل و دماغ سے اسلام کی اہمیت کو ہٹا دیا جائے، اور ان کے ذہن میں یہ بات پیدا کر دی جائے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمانے لگے۔ وہ آج یہ سازش چل رہی ہے، اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پھر ہم کو اپنے ٹارگیٹ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ہم بھی یہ مقصد کو لے کر اٹھیں کہ ہم ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا کے چھوڑیں۔ یہی بات تھی پیش نظر اللہ کا اقبال کی۔
آپ نے فرمایا تہران ہو اگر عالم مشرق کا چلنے والا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا چلنے والا، شاید اس پرز عرض کی تقدیر سنور جائے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرز عرض کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ جب علامہ اقبال نے اس وقت کہا، بطور پیش گوئی کہا کہ جب یہ قوم اٹھے گی تو اس وقت یہ دنیا کی کیفیت بدل جائے گی۔ وقت نہیں ہے زیادہ کہ آپ کے سامنے اور بہت سی باتیں کروں، اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں نے اس طرح سے عرض کیا کہ دنیا کی تمام بحران جیو پالیٹکس کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور جب